بسم اللہ الرحمن الرحیم وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فاكتبنا مع الشاهدين صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالی کا کلام قرآن مجید، اس کی آیتیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، احادیث، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور مختلف مواقع پر پیش آنے والے حالات، روزانہ آنکھوں کے سامنے ہونے والی اموات، قبرستانوں کی زیارت، میتوں کے غسل اور ان کی تدفین میں شرکت، ان سب چیزوں کے باوجود ہمارے ذہن و دماغ میں اپنی موت کا خیال کیوں نہیں غالب آتا؟ کیوں نہیں ہمیں اپنی موت یاد نہیں رہتی؟ ہم بھول جاتے ہیں اور ذہن و دماغ میں کبھی یہ آتا ہی نہیں کہ یہ جو میت ہے، کبھی ہمیں اس میت کی طرح لیٹنا پڑے گا، کبھی ہمیں بھی اس طرح دفن کیا جائے گا، مٹی ڈالی جائے گی۔ یہ خیال ہمارے ذہن و دماغ سے اوجھل ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ واقعات، حادثات، عبرت آموز بہت ساری چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے آتی ہیں، چلی جاتی ہیں، دل و دماغ پر کوئی اثر چھوڑتی نہیں۔ ہماری زندگیوں اور ہمارے طور طریقوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، وہی لاپرواہی، وہی غفلت، اور اسی طرز زندگی میں ہم لوگ مشغول رہتے ہوئے زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ایک بنیادی سوال، حالانکہ ہم میں سے بہت سارے نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، بہت ساروں کے بزرگوں سے تعلقات بھی ہیں، لیکن ہمارے ذہن و دماغ پر آخرت کا فکر کیوں نہیں سوار ہے؟ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان کا دل یہ سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے جسم میں دل ایک ایسا عضو بنایا ہے جو انسان کے پورے جسم کو
آپریٹ کرتا ہے، پورے جسم کو چلنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ دل سخت ہو جاتا ہے تو انسان کسی چیز کا اثر نہیں قبول کرتا، یا فقط ان چیزوں کا اثر قبول کرتا ہے جن کے بارے میں وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ چیزیں مجھے فائدہ پہنچانے والی۔ اور اگر یہ دل سخت نہ ہو، یہ دل نرم ہو، اس میں سختی نہ ہو، تو یہ پیش آنے والے واقعات، حادثات کا اثر قبول کرتا ہے اور خود اس کے اندر تبدیلی پیدا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اب یہ دل سخت ہے یا نرم ہے، اس کو پہچاننے کا کوئی ذریعہ، کوئی معیار دنیا میں موجود ہے یا نہیں؟ ظاہر سی بات ہے، یہ ایسی بیماری ہے جس بیماری کو پہچاننے کا کوئی آلہ دنیا کے اندر مادی طور سے بنا نہیں۔ دل کمزور ہے، طاقتور ہے، اس کی دھڑکن کیسی ہے، وہ اپنا کام صحیح سے کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، اس کے پہچاننے کے لیے آلات بنے ہیں، اور ان آلات کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ دل کمزور ہے، دھڑکن کم ہے، فلاں ہے۔ لیکن یہ دل سخت ہے کہ نرم ہے، اس کے اندر واقعات اور حادثات سے قبول کیا جانے والا وہ اثر ہے کہ نہیں ہے، یہ ایک روحانی چیز ہے۔ اس کو جاننے اور پہچاننے کا کوئی آلہ، کوئی معیار دنیا نے بنایا نہیں، اور شاید بن بھی نہیں سکتا، لیکن اسلام نے اس کی طرف بھی رہبری کی۔ مجھے اپنے دل کے بارے میں یہ معلوم کرنا ہے کہ میرا دل نرم ہے کہ سخت ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علامتیں بتلائی، اور ان علامتوں کے ذریعے ہم اس نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں کہ میرا دل سخت ہے کہ نرم ہے۔ اگر دل سخت ہے تو پھر اس پر کوئی چیز کارگر نہیں ہوگی، کوئی واقعہ، کوئی حادثہ، کتنا بھی بڑا حادثہ اس کے سامنے پیش آ جائے، اور بڑے سے بڑے حادثے کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، وہ کبھی متاثر نہیں ہوگا۔ جی، اور اگر اس کا دل نرم ہے تو معمولی چیزوں پر اس کا دل متاثر ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے 7ویں پارے کی پہلی آیت میں نے پڑھی، قرآن مجید کا 7واں پارہ پہلی آیت میں نے پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں یہ اصلاً آیت نازل ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا کلام قرآن مجید کی آیتیں سنتے تھے، اللہ کے کلام کو سنتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ان کی آنکھیں آنسو بہانے لگیں، تفیض من الدمع، حق بات کو جان لینے اور پہچان لینے کی وجہ سے اس کلام کے سننے پر ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ علامت بتلائی ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے۔ یہ آنکھ سے آنسو جاری ہونا یہ دل کے نرم ہونے کی علامت ہے۔ جس کا دل نرم ہوتا ہے
وہ معمولی معمولی چیزوں کے اثر کو قبول کرتا ہے اور آنکھ سے آنسو گرنے لگتے، آنکھ اس کی بھر آتی۔ یہی کلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ابو جہل بھی سنتا تھا، ابو لہب بھی سنتا تھا، اور وہاں کے بڑے بڑے سردار، رئیس، جن کے مقدر میں ایمان نہیں تھا، وہ لوگ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ کے کلام کی تلاوت کو سنا کرتے تھے، لیکن یہ کلام ان کی ذات پر کوئی اثر، ان کی ذات پر اس کلام کے سننے سے کوئی اثر نہیں ہوتا، دل قبول نہیں کرتا تھا۔ کیوں؟ ان کا دل سخت تھا، ورنہ اللہ کا کلام نبی کی زبان مبارک سے کیا منظر ہوگا، کیا سما ہوگا کہ ایک طرف تو اللہ کا کلام اور تلاوت کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ، تو اس کا اندازہ کیا کیا جا سکتا ہے۔ آج کے اس گئے گزرے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تقریباً 1450 سال بعد آج کوئی اللہ کے کلام کو اس کے قواعد اور ضوابط کی رعایت کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو بدن کے بال کھڑے ہونے لگتے ہیں، سننے والا اس کی طرف کھنچا ہوا چلا جاتا ہے۔ ایک قاری قرآن کی تلاوت کا یہ اثر جب آج بھی ہوتا ہے تو جس ذات پر یہ کلام نازل ہوا اس ذات کی تلاوت کا اثر کتنا ہونا چاہیے تھا، لیکن دل سخت ہے، ہوا نہیں۔ اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے کلام کی آیتیں سنتے تو نبی آپ دیکھیں گے صحابہ اکرام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے۔ یہ دل کے نرم ہونے کی علامت ہے، آنکھ سے آنسو جاری ہونا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ قرآن کی تلاوت کرو۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے اللہ کے نبی قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، میں کیسے پڑھوں، میں کیسے تلاوت کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھو، میں دوسروں سے سننے کو بھی پسند کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، اور پڑھتے پڑھتے جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ جب میں اس آیت پر پہنچا تو میرے نبی نے مجھ سے فرمایا بس کافی ہے، رک جاؤ۔ جب میں تلاوت سے رک کر کے اپنی آنکھیں اٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اور قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے 16ویں پارے میں اور رکوع نمبر 6 میں انبیاء اکرام علیہم السلام کا تذکرہ فرماتے، بہت سارے انبیاء کا تذکرہ فرماتے، حضرت ابراہیم کا، حضرت موسیٰ، حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس وغیرہ انبیاء کے تذکرے کے بعد فرماتے ہیں اس سارے انبیاء پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی تھی تو یہ انکساری اور عاجزی سے سجدے میں گر پڑتے
اور ان سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے بدبخت ہونے کی 4 علامتیں ہیں. بدبخت یعنی جس کی زندگی بیکار ہے، بدبختی میں ہے، وہ شقی ہے. اور بدبختی کی 4 علامتیں ہیں. فرمایا 4 من الشقاء جمود العین قساء القلب طول الامل الحرص علی الدنیا. یہ 4 علامتیں انسان کی بدبختی کی علامتیں ہیں، یعنی وہ انسان بدبخت ہے. اس میں نمبر 1 پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمود العین، آنکھوں کا سوکھ جانا، آنکھوں سے آنسو کا جاری نہ ہونا، آنسو کا سوکھ جانا، یہ اس کی بدبختی کی علامتوں میں سے نمبر 1 والی علامت. یعنی اس کی آنکھ سے کبھی آنسو ہی نہیں نکلتا، کبھی اپنے ماں باپ کو پریشانیوں میں دیکھ رہا ہے، قریبی رشتہ داروں کو پریشانیوں میں دیکھ رہا ہے، مختلف قسم کے حوادث کے درمیان زندگی گزار رہا ہے، لیکن کبھی اس کا جسم متاثر نہیں ہو رہا ہے اور اس کی آنکھ سے آنسو جاری نہیں ہو رہا. یہ انسان کے بدبخت ہونے کی علامت. اور یہی بدبختی ہمیں آج بہت سارے مسائل کا شکار کیے ہوئے ہیں، اور بہت سارے خیر سے رکاوٹ یہی آنکھوں کا سوکھ جانا بنا ہوا ہے. میں ان آنکھوں سے جاری ہونے والے آنسوؤں کی قدر و قیمت کیا ہے اور اس بندے کی قدر و قیمت کیا ہے، اور یہ آنکھ سے نکلنے والا آنسو یہ اللہ کے نزدیک کتنا قیمتی ہے، میں اس پر انشاءاللہ اگلی مجلس میں گفتگو کروں گا. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رقیق القلب، نرم دل والا بنائے، دل کی سختی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اسباق و عبرتوں کو قبول کر کے اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کا حوصلہ اور ہمت ہم سب کے اندر پیدا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.